حماس اور اسرائیل میں جاری جنگ کی آگ بالآخر مشرق وسطی میں پھیل گئی۔ امریکہ اور برطانیہ نے یمن میں حوثیوں کے خلاف نیا محاذ کھول دیا۔ فلسطینیوں سے حمایت کے اظہار میں پیش رہنے والے یمنی حوثیوں کے خلاف امریکی اور برطانوی طیاروں نے بمباری شروع کر دی۔ یمن پر امریکی اور برطانوی فضائی حملوں کے بعد یمن کے انقلابی رہنما عبد المالک بدر الدین الحوثی بھی میدان میں آ گئے۔ انہوں نے امریکی اور برطانوی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے اپنی قوم کو پیغام دیا ہے کہ دشمن کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا جائے گا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق لڑاکا طیاروں، بحری جہازوں اور آبدوزوں کی مدد سے یمن کے دارالحکومت صنعاء، بندرگاہی شہر حدیدہ اور شمالی شہر سعودہ میں درجن بھر سے زائد مقامات پر بمباری کی گئی۔ امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے حملوں میں ٹام ہاک میزائلوں کا بھی استعمال کیا گیا۔ حملوں کے بعد بیان میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ یہ حملے بین الاقوامی جہازوں پر ان حملوں کا جواب ہیں جن میں پہلی بار اینٹی شپ بیلسٹک میزائل بھی استعمال کیے گئے تھے۔ اپنے بیان میں برطانوی وزیر اعظم رشی سنیک نے کہا کہ یمن کے حوثیوں کو جہازوں پر حملوں سے کئی بار خبردار کیا گیا تھا اور یہ صورتحال برداشت نہیں کی جا سکتی تھی۔ امریکی اور برطانوی حملے کے بعد عبد المالک حوثی نے کہا کہ پہلے امریکی ایجنٹوں کے خلاف ہزاروں یمنی شہریوں نے اپنی جانیں پیش کی تھیں اور اب مظلوم فلسطینیوں کے لیے حوثی امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل سے براہ راست نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب سعودی عرب نے یمن پر امریکی اور برطانوی حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ یمن کے متعدد مقامات پر امریکہ اور برطانیہ کے فضائی حملوں پر سعودی عرب کو گہری تشویش ہے۔ یمن میں حوثیوں پر امریکی اور برطانوی حملوں کے بعد امریکہ سے بھی حملوں کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق کیلیفورنیا سے ڈیموکریٹک رکن آرو کھنہ کا کہنا تھا کہ یمن میں حوثیوں کے خلاف فوجی آپریشن شروع کرنے اور مشرق وسطی میں ایک نیا تنازع شروع کرنے سے قبل امریکی صدر جو بائیڈن کو کانگریس سے منظوری لینی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ صدر جو بائیڈن پر ایسی منظوری کے لیے پابندی ہم نہیں بلکہ امریکی آئین عائد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ڈیموکریٹ یا ریپبلکن کا فرق کیے بغیر آئین کی بالادستی کے حق میں کھڑے ہیں۔ اوریگون سے ڈیموکریٹک رکن ویل ہوئل نے کہا کہ یمن کے حوثیوں پر کیے گئے حملوں کی کانگریس سے منظوری نہیں لی گئی ہے اور امریکہ آئین اس سے متعلق بہت واضح ہے کہ کسی بھی غیر ملکی تنازع میں ملکی فوج کی مداخلت کا فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اور صرف کانگریس کے پاس ہے اور ہر امریکی صدر کو پہلے کانگریس سے منظوری لینی چاہیے۔ ایک اور ڈیموکریٹ رکن جیسن کرو کا کہنا تھا کہ میں امریکہ کو دہائیوں کے لیے ایک نئی جنگ میں دھکیلنے کے لیے اس عمل کی حمایت نہیں کر سکتا۔ وسکنس سے ڈیموکریٹ رکن مارک پوکن کا کہنا تھا کہ امریکہ کانگریس کی منظوری کے بغیر دہائیوں کے لیے ایک نئے تنازع میں پھنسنے کا رسک نہیں لے سکتا۔ وائٹ ہاؤس کو مزید حملوں سے قبل کانگریس کو اپنے اعتماد میں لینا چاہیے۔ یاد رہے کہ یمن کے بڑے حصے پر کنٹرول رکھنے والے حوثیوں نے خبردار کیا تھا کہ وہ بحیرہ احمر سے اسرائیل آنے اور جانے والے ہر بحری جہازوں کو نشانہ بنائیں گے۔ گزشتہ برس نومبر میں بحیرہ احمر سے گزرنے والے ایک کارگو شپ کے حوثیوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور جہاز کے 25 ارکان کو یرغمال بنا لیا تھا۔ اس کارگو جہاز کی ملکیت کی کڑیاں اسرائیل سے ملتی تھیں۔ گزشتہ 2 مہینوں کے دوران یمن کے حوثیوں نے بحیرہ احمر سے گزرنے والے متعدد تجارتی بحری جہازوں کو راکٹوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا ہے۔ نومبر اور دسمبر کے درمیان بحیرہ احمر میں حوثیوں کے حملوں میں 500% اضافہ ہوا۔ حوثیوں کی جانب سے حملوں کا خطرہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ دنیا کی بڑی شپنگ کمپنیوں نے اس خطے میں جہازوں کی آمد و رفت کو بند کر دیا ہے اور دسمبر کے اوائل سے انشورنس کے اخراجات 10 گنا بڑھ گئے ہیں۔ امریکہ کے مطابق انہوں نے ان میں سے متعدد میزائلوں کو بحیرہ احمر میں مار گرایا جبکہ باقی یا تو سمندر میں گر گئے یا مصر کی حدود میں گرے۔ نومبر 2023 میں یمنی حوثیوں نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے اسرائیل کے ایک تجارتی بحری جہاز کو بحیرہ احمر میں اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور اسے یمن کے ساحلی علاقے کے قریب لے کر جایا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے کہا تھا کہ یہ بحری جہاز اسرائیل کی ملکیت نہیں اور نہ ہی اس پر سوار عملے کا کوئی رکن اسرائیلی ہے، لیکن غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق شاید جہاز کا مالک اسرائیلی شہریت ہی رکھتا ہے۔ 3
دسمبر سے حوثیوں نے یمن کے ساحل سے بحیرہ احمر میں متعدد تجارتی کشتیوں کو بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ امریکی، برطانوی اور فرانسیسی جنگی جہازوں نے ان سے متعدد میزائلوں کو فضا میں ہی مار گرانے کا دعویٰ کیا، لیکن متعدد کشتیوں تک پہنچنے اور انہیں نقصان پہنچانے میں کامیاب رہے۔ حوثی منصور ہادی کے خلاف کھڑے ہوئے انہوں نے اپنے سابق حریف علی عبداللہ صالح کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا اور اب وہ انہیں دوبارہ سے اقتدار میں لانا چاہتے تھے۔ حوثیوں نے سن 2015 کی ابتدا میں یمن کے شمالی صوبے صعدہ اور اس کے بعد یمنی دارالحکومت صنعاء پر بھی قبضہ کر لیا۔ سن 2017 میں جب سابق صدر علی عبداللہ صالح نے اپنا اتحاد تبدیل کر کے سعودی عرب کے ساتھ ملنا چاہا تو حوثیوں نے ان کا قتل کر دیا۔ حوثی باغی لبنانی گروہ حزب اللہ سے متاثر ہیں۔ 2014 میں امریکی تحقیقی ادارے کا کامبیٹنگ ٹیررزم سینٹر کے مطابق 2014 میں حزب اللہ حوثیوں کو عسکری مہارت اور ٹریننگ مہیا کر رہا ہے۔ حوثی ایران کو اپنا اتحادی سمجھتے ہیں اور یہ شبہ بھی ظاہر کیا جاتا ہے کہ حوثیوں کو ہتھیار ایران فراہم کرتا ہے۔ یمن کی اکثریتی آبادی ان علاقوں میں رہتی ہے جہاں کا قبضہ حوثیوں کے پاس ہے اور وہ ملک کے شمالی حصے میں لوگوں سے ٹیکس بھی لیتے ہیں اور اپنی کرنسی نوٹ بھی چھپواتے ہیں۔ بحیرہ احمر تیل اور مائع قدرتی گیس کے ساتھ ساتھ اشیاء ضروریہ کی نقل و حمل کے لیے دنیا کی اہم ترین گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ کنسلٹنٹ کمپنی اینڈ S&P گلوبل مارکیٹ انٹیلیجنس کے ایک حالیہ تجزیے سے پتہ چلا ہے کہ ایشیا اور خلیج سے یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں درآمد کی جانے والی تقریباً 15% اشیاء بحیرہ احمر کے راستے بھیجی جاتی ہیں۔ ان میں 21.5% ریفائنڈ تیل اور 13% سے زائد خام تیل کی مصنوعات شامل ہیں۔ حوثیوں کے حملے سے بچنے کے لیے آبنائے باب المندب کو استعمال کرنے کے بجائے اب بحری جہازوں کو جنوبی افریقہ سے گزرنے والے طویل راستے اختیار کرنا پڑ رہے ہیں۔ اس طرح ممکنہ طور پر اس سفر میں تقریباً 10 دن کا اضافہ ہوگا اور اس پر لاکھوں ڈالر کی لاگت آئے گی۔ S&P گلوبل مارکیٹ انٹیلیجنس کے کرس راجرز نے کہا کہ اس سے صارفین کی اشیاء پر سب سے زیادہ اثر پڑے گا۔ کرائے کی قیمتوں کا ڈیٹا رکھنے والی کمپنی زیپیچا کے مطابق شپنگ کمپنیاں اب صارفین کو مطلع کرنے کی کوشش کریں گی کہ کارگو میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ کمپنی کے مطابق اس طرح کی صورتحال کے نتیجے میں صارفین کو یقینی طور پر کوئی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ کاروباری صنعت کو زیادہ انشورنس پریمیم جیسے اثرات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ راستہ بدلنے سے اضافی ایندھن اور وقت کے اخراجات کے علاوہ جنگی خطرے کے بیمہ کی لاگتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور نتیجتاً صارفین کو بھی زیادہ قیمتوں کا سامنا ہوگا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر دیگر بڑی تیل کمپنیاں بھی برٹش پیٹرولیم کی طرح فیصلہ کرتی ہیں تو تیل کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں۔